السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ سورہ کوثر کی تفصیل کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ میں آج لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ اب اس کی تفصیل کرتے ہیں۔ کوثر کا لفظ یہاں جس طرح استعمال کیا گیا ہے، اس کا پورا مفہوم ہماری زبان تو درکنار شاید دنیا کی کسی زبان میں بھی ایک لفظ سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کثرت سے مبالغے کا صیغہ ہے، جس کے لغوی معنی تو بے انتہا کثرت کے ہیں، مگر جس موقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اس میں محض کثرت کا نہیں بلکہ خیر اور بھلائی اور نعمتوں کی کثرت اور ایسی کثرت کا مفہوم نکلتا ہے جو افراط اور فراوانی کے حد کو پہنچی ہوئی ہو، اور اس سے مراد کسی ایک خیر یا بھلائی یا نعمت کی نہیں بلکہ بے شمار بھلائیوں اور نعمتوں کی کثرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ تمہارے مخالف بے وقوف تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم برباد ہو گئے اور نبوت سے پہلے جو نعمتیں تمہیں حاصل تھیں وہ بھی تم سے چھن گئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ اب یہ بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتیں کون کون سی ہیں یہ بیان کیا گیا ہے اس تفصیل میں۔ اس میں سب سے پہلے اخلاق کی وہ بے نظیر خوبیاں بھی شامل ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی گئیں۔ اس میں نبوت اور قرآن اور علم اور حکمت کی وہ عظیم نعمتیں بھی شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ اس میں توحید اور ایک ایسے نظام زندگی کی نعمت بھی شامل ہیں جس کے سیدھے سادھے عام فہم عقل و فطرت کے مطابق اور جامع ہمگیر اصول تمام عالم میں پھیل جانے اور ہمیشہ پھیلتے ہی چلے جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس میں رفع ذکر کی نعمت بھی شامل ہے جس کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی 1400 برس سے دنیا کے گوشے گوشے میں بلند ہو رہا ہے اور قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ اس کے علاوہ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے بالآخر ایک ایسی عالمگیر امت وجود میں آئی جو دنیا میں ہمیشہ کے لیے دین حق کی علم بردار بن گئی، جس سے زیادہ نیک اور پاکیزہ اور بلند پایا انسان دنیا کی کسی امت میں کبھی پیدا نہیں ہوئے، اور جو بگاڑ کی حالت کو پہنچ کر بھی دنیا کی سب قوموں سے بڑھ کر خیر اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنی حیات مبارکہ ہی میں اپنی دعوت کو انتہائی کامیاب دیکھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ جماعت تیار ہو گئی جو دنیا پر چھا جانے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ اولاد نرینہ سے محروم ہو جانے کی بنا پر دشمن تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن اللہ نے صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ روحانی اولاد عطا فرمائی جو قیامت تک روئے زمین پر آپ کا نام روشن کرنے والی ہے، بلکہ آپ کی صرف ایک ہی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جسمانی اولاد بھی عطا کی جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے اور جس کا سارا سرمایہ افتخار ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا انتساب ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو کہ دنیا میں ہی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوتے ہوئے دیکھ لیں۔ ان کے علاوہ کوثر سے مراد دو مزید ایسی عظیم نعمتیں بھی ہیں جو آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے والا ہے۔ ان کو جاننے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان کی خبر دی اور بتایا کہ کوثر سے مراد وہ بھی ہیں۔ ایک حوض کوثر جو قیامت کے روز میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے گا، دوسری نہر کوثر جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی جائے گی۔ ان دونوں کے متعلق اس کثرت سے احادیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہوئی ہیں، اور اتنے کثیر روایوں نے ان کو روایت کیا ہے کہ ان کی صحت میں کسی شبے کی گنجائش نہیں۔ حوض کوثر اور نہر کوثر سے متعلق میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، ان کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں ان سے ریلیٹڈ میں اور تشریح بیان نہیں کروں گی۔ اب ہم اس تشریح میں انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ حشر کے میدان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہر کوثر کے پاس موجود ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو بدل ڈالا، تو ان سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وعید سنائی ہے، اس تفصیل میں
بیان کی گئی ہے اور میں اسے بھی شامل کرنا چاہوں گی اس ویڈیو میں۔ ویسے تو اس کے بارے میں ایک الگ ویڈیو میں بنا چکی ہوں، اگر آپ لوگ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے، اگر آپ لوگ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور میرے چینل میں سرچ کریں اور اس کو دیکھیں۔ میں آپ لوگوں کو کامنٹ سیکشن میں بھی اس کا لنک شیئر کر دوں گی۔ جزاک اللہ۔ تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اپنے زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ بھی میرے طریقے کو بدلیں گے ان کو اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا اور اس پر انہیں نہ آنے دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، پھر میں بھی ان کو دفع کروں گا اور کہوں گا کہ دور رہو۔ یہ مضمون بھی بکثرت روایات میں بیان ہوا ہے۔ ابن ماجہ نے اس سلسلے میں جو حدیث نقل کی ہے وہ بڑے ہی دردناک الفاظ میں ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار رہو، میں تم سے آگے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اس وقت میرا منہ کالا نہ کروانا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے والا اور اس میں قائم و دائم رہنے والا بنائے، آمین۔ خبردار رہو، کچھ لوگوں کو میں چھڑواؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑائے جائیں گے۔ میں کہوں گا کہ اے پروردگار، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ وہ فرمائے گا، تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نرالے کام کیے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے خطبے میں فرمائے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی میرے طریقے سے ہٹ کر چلیں گے اور اس میں رد و بدل کریں گے انہیں اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ اے رب، یہ تو میرے ہیں، میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گا، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تغیرات کی اور الٹے ہی پھرتے چلے گئے، پھر میں بھی ان کو دفع کروں گا اور حوض پر نہ آنے دوں گا۔ اس مضمون کی بہت سی روایات احادیث میں ہیں۔ اس حوض کی روایات 50 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں اور سلف نے بالعموم اس سے مراد حوض کوثر لیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب الرقاق کے آخری باب کا عنوان ہی یہ باندھا ہے، اور حضرت انس کی ایک روایت میں تو تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوثر کے متعلق فرمایا، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت وارد ہوگی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اب اس کی تفصیل کرتے ہیں۔ اس کی مختلف تفسیریں مختلف بزرگوں سے منقول ہیں۔ بعض حضرات نے نماز سے مراد 5 وقتہ فرض نماز لی ہے، بعض اس سے بقر عید کی نماز مراد لیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ بجائے خود نماز مراد ہے۔ اس طرح ونحر یعنی نحر کرو سے مراد بعض جلیل القدر بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ نماز میں بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھ کر اسے سینے پر باندھنا ہے، کہ ونحر کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھ کر باندھو۔ بعض کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنا ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ افتتاح نماز کے وقت اور رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھ کر رفع یدین کرنا مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بقر عید کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ لیکن جس موقع و محل پر یہ حکم دیا گیا ہے اس پر اگر غور کیا جائے تو اس کا مطلب صریحاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے رب نے تم کو اتنی کثیر اور عظیم بھلائیاں عطا کی ہیں تو تم اسی کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ یہ حکم اس ماحول میں دیا گیا تھا جب مشرکین قریش ہی نہیں، عام عرب کے مشرکین اور دنیا بھر کے مشرکین اپنے خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے تھے اور انہی کے آستانوں پر قربانیاں چڑھاتے تھے۔ پس حکم کا منشا یہ ہے کہ مشرکین کے برعکس تم اپنے اس رویے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو کہ تمہاری نماز بھی اللہ کے لیے ہو اور قربانی بھی اسی کے لیے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا گیا، اے نبی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ ان
شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی اصل میں نامراد ہے۔ اب اس کی تفصیل کرتے ہیں۔ اصل میں لفظ شانیہ کا استعمال ہوا ہے، شانیہ شنع سے ہے، جس کے معنی ایسے بغض اور ایسی عداوت کے ہیں جس کی بنا پر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ بس بدسلوکی کرنے لگے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے، اور اے مسلمانوں، کسی گروہ کی عداوت تمہیں اس زیادتی پر آمادہ نہ کرنے پائے کہ تم انصاف نہ کرو۔ پس شانیہ سے مراد ہر وہ شخص ہے جو رسول اللہ کی دشمنی اور عداوت میں ایسا اندھا ہو گیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیب لگاتا ہو، آپ کے خلاف بدگوئی کرتا ہو، آپ کی توہین کرتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کی باتیں چھانٹ کر اپنے دل کا بخار نکالتا ہو۔ هو الابتر، وہی ابتر ہے، فرمایا گیا ہے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہتا ہے، لیکن حقیقت میں ابتر وہ خود ہے۔ یہ لفظ بتر سے ہے جس کے معنی کاٹنے کے ہیں، مگر محاورے میں یہ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حدیث میں نماز کی اس رکعت کو جس کے ساتھ کوئی دوسری رکعت نہ پڑھی جائے بتیرہ کہا گیا ہے، یعنی اکیلی رکعت۔ نامراد آدمی کو بھی ابتر کہتے ہیں۔ ذرائع وسائل سے محروم ہو جانے والا بھی ابتر کہلاتا ہے۔ جس شخص کے لیے کسی خیر اور بھلائی کی توقع باقی نہ رہی ہو اور جس کی کامیابی کی سب امیدیں منقطع ہو گئی ہوں، وہ بھی ابتر ہے۔ جو آدمی اپنے کنبے، برادری اور اعوان و انصار سے کٹ کر اکیلا رہ گیا ہو، وہ بھی ابتر ہے۔ جس آدمی کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو یا مر گئی ہو، اس کے لیے بھی ابتر کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہتا اور مرنے کے بعد وہ بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ قریب ان سب معنوں میں کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ابتر تم نہیں ہو، بلکہ تمہارے یہ دشمن ابتر ہیں۔ یہ محض کوئی جوابی حملہ نہ تھا، بلکہ در حقیقت یہ قرآن کی بڑی اہم پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی تھی، جو حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی۔ جس وقت یہ پیشن گوئی کی گئی تھی، اس وقت لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو ابتر سمجھ رہے تھے۔ غزوہ احزاب 5 ہجری کے موقع پر قریش بہت سے عرب اور یہودی قبائل کو لے کر مدینے پر چڑھ آئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محصور ہو کر شہر کے گرد خندق کھود کر مدافعت کرنی پڑی تھی۔ یا 3 ہی سال بعد وہ وقت آیا کہ 8 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے پر چڑھائی کی تو قریش کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اور انہیں بے بسی کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ اس کے بعد 1 سال کے اندر پورا ملک عرب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ ملک کے گوشے گوشے سے قبائل کے وفود آ کر بیعت کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بالکل بے بس اور بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر وہ ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ ان کی اولاد اگر دنیا میں باقی رہی بھی تو ان میں سے آج کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ ابو جہل، ابو لہب یا عاص بن وائل یا عقبہ بن ابی معیط وغیرہ اعدائے اسلام کی اولاد میں سے ہے، اور جانتا بھی ہو تو کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے اسلاف یہ لوگ تھے۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر آج دنیا بھر میں درود بھیجا جا رہا ہے۔ کروڑوں مسلمانوں کو آپ سے نسبت پر فخر ہے۔ لاکھوں انسان آپ ہی سے نہیں بلکہ آپ کے خاندان اور آپ کے ساتھیوں کے خاندانوں تک سے انتساب کو باعث عزب و شرف سمجھتے ہیں۔ کوئی سید ہے، کوئی حلوی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی، کوئی عثمانی، کوئی زبیری اور کوئی انصاری، مگر نام کو بھی کوئی ابو جہلی یا ابو لہبی نہیں ہونا چاہتا۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ابتر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہی تھے، اور وہ ہیں۔ تو اس کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، اور ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور مجھے سپورٹ کرتے رہیے۔ اسی طرح اجازت چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔